ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 120 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ صدق اللہ العظیم۔ بنی اسرائیل کے حوالے سے ہی بات ان آیات میں ابھی جاری ہے، اور یہاں بنی اسرائیل ایک اور زاویے سے وارد معرکہ ہوئے ہیں، اور وہ نہ ماننے کے لیے ایک نئی بات انہوں نے سامنے رکھی کہ آپ جو کہتے ہیں کہ ہم آپ کی مانیں تو ہم بھی تو دین خدا پر ہیں، آپ ہماری مانیں، آپ ہماری مانیں۔ یہاں خدا کریم نبی کو اور مسلمانوں کو بتا رہا ہے کہ یہ چاہتے یوں ہیں کہ وہ آگے آ جائیں، امام بن جائیں، اگوان وہ ہوں، آپ ان کے پیچھے چلیں، اور وہ بھی کس بات میں؟ وہ بھی ان کی دلی اور جو ان کے ذہنوں میں اور جو ان کے من مانے فیصلے ہیں، یا وہ جو دین سے ہٹ کر انہوں نے اپنے لیے ایک دل چاہا دین اپنا رکھا ہے، اس کو۔ تو اس آیت میں اللہ نے بڑے بلاغی انداز میں اور بڑے ادبی دھیان کے ساتھ دو چار باتیں ایک چھوٹی سی آیت میں سمو دی ہیں، بڑی مہم باتیں۔ دیکھیں ہم پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اس کی طرف تھوڑی توجہ دلائیں گے۔ فرمایا کہ اے نبی، ان اہل کتاب کے حوالے سے ذہن میں یہ بات رکھ لیں، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، یہ یہود بنی اسرائیل اے نبی آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہو پائیں گے، یعنی آپ کے ساتھ یہ قبول کر لیں آپ کو، یہ کبھی نہیں ہو سکا۔ وَلَا النَّصَارَىٰ، اور ابھی ہر چند ہماری گفتگو کا محور پیچھے سے یہود آ رہے ہیں، مگر آپ یہ بھی ساتھ سمجھ لیں کہ نصارہ بھی ان سے کچھ کم نہیں ہیں، وہ بھی اسی طرح ہی ہیں، وہ بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ کے اس دین پر راضی نہیں ہوں گے، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کے دین کو اپنا لیں۔
اگر آپ ان کے دین کو اپنا لیں اور ان کے پیچھے چلیں تو پھر یہ راضی ہو جائیں گے۔ اچھا، اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے دین میں بھی کوئی اور چیز تو ہے نہیں، دین تو خدا کا ہی دین ہے، ان کے پاس بھی اگر کوئی چیز ہے تو وہ بھی ملت ان کی جو ہے وہ وہی توراتی دین ہے، الہی دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس لیے خدا کریم نے ان کی ملت پہ چلنے سے منع نہیں کیا ہے۔ جو آگے جواب میں ان کے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، فرض کر لیتے ہیں کہ ان کے دین پہ چلا بھی جائے، آپ چلیں بھی، تو ان کا دین کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں خدا کریم نے فرمایا کل، ان کے جواب میں کہہ دو کہ اگر میں آپ کے دین پر، یعنی اس کی بات، یہ بات یہاں ذکر نہیں ہے، یہ میں اس کے جو بین السطور جیسے کہتے ہیں بات موجود ہے، وہ کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں آیا یہ آپ کے دین سے ہٹ کر ہے جو میں آپ کے دین پر چلوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان ہدی اللہ، جو بھی ہدایت ہوتی ہے، خدا یہاں پہلے نکرہ لگا کر نکرے کو اضافہ کیا ہے معرفے کی طرف، خدا نکرہ ہے، نکرہ کو اضافہ کیا ہے اللہ کی طرف، جو کہ پھر معرفہ بن جاتا ہے، لیکن خود خدا نکرہ ہے، یعنی کوئی بھی ہدایت چاہے وہ آئی ہو جناب موسیٰ پر، چاہے آئی ہو جناب عیسیٰ پر، چاہے آئی ہو جناب نبی ختمی مرسل پر، جو اللہ کی طرف منسوب ہدایت ہوگی وہی تو ہدایت ہے۔ پس یعنی اگر میں آپ کی پیروی کر لوں یا اس ملت کے جو کہ خدا اللہ اگر ہو جناب موسیٰ پر جو آئی ہو تو بے نہیں وہ ہدایت ہی ہے، کوئی اور چیز ہی نہیں ہے۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ بھی وہی بات ہے، میں اصلا کہہ ہی وہی بات رہا ہوں جو جناب موسیٰ نے آپ کے ساتھ عہد پہلے سے کیا ہوا ہے، ہماری بات اس سے ہٹ کر ہے ہی نہیں، اور وہ عہد پہلے ہم کتنی دفعہ ذکر کر چکے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو ہمارے نبی کی نبوت میں مختلف ہو۔ جو مرکزی اعتقادی اور جو اس کا قواعد ہیں وہ سارے ایک جیسے تھے، اللہ پر ایمان لے آنا، نبیوں پر ایمان لے آنا، ملائک پر ایمان لے آنا، پیچھے ساری پٹی ذکر کر چکے۔ تو یہاں بڑے طریقے سے ان کو یہ جواب دیا کہ یہ جو چاہتے ہیں کہ ان کی ملت کے مطابق چلا جائے تو ہدایت تو ایک ہے، فرض کرتے ہیں ایک لمحے کے لیے کہ بھائی ٹھیک ہے جی آپ جس چیز کا کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پیچھے چلے، اب وہ کیا ہے؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ تو وہ وہی کہیں گے کہ جو جناب موسیٰ پہ آیا ہے، جناب موسیٰ نے کیا تورات میں کہا ہے وہی چیز کہی ہے جو نبی ختمی مرسل کہہ رہے ہیں۔ تو بس ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ہاں، رہی بات کہ وہ جو چاہ رہے ہیں، جو ان کے دین میں ملاوٹ شدہ چاہنے ہیں، جو انہوں نے دین کو تبدیل کر کے مختلف قسم کے نئے زاویے دے کر اس کو ایک اور صورت دے ہی ہے، اگر ان کی طرف چاہنا ہے ان کا تو پھر اس کے بارے میں آیت میں اور بات بتائی۔ دیکھیں کہتے ہیں کہ اوپر سے ترجمہ عرض کرتا ہوں، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، یہ یہود آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، یعنی آپ کے ساتھ کبھی یہ دین نہیں اپنائیں گے اور ایمان نہیں لائیں گے، وَلَن نَصَارَىٰ، اور نہ ہی نصارہ یہ کام کریں گے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کے پیچھے چلے، تتبع یعنی اتباع کرے ان کی۔ اچھا، یہاں تک پھر جواب کیا ہے؟ تو اللہ کی طرف سے نبی کو یہ کہا گیا کہ آپ ان کو بتا دیں، ان ہدی اللہ هو الہدی،
ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آئے، چاہے جناب موسیٰ پہ آئے، چاہے جناب عیسیٰ پہ آئے، چاہے جس پہ۔ تو میں ابھی آپ کی ملت سے ہٹا ہوا ہی نہیں ہوں، وہی چیز ہے جو کہ دین اسلام جناب موسیٰ پہ آیا تھا۔ اچھا، اور اگر ان کا چاہنا اس سے ہٹ کر ہے، جو کہ حقیقت یہی تھی کہ وہ چاہ رہے تھے کہ جیسے وہ دین کو اپنائے ہوئے ہیں اور دین کو بنائے ہوئے ہیں، اس طرح کا دین لایا جائے، اس طرح کے دین کو جناب ختمی مرسل وہ مان لیں اور اس طرح کا دین قبول کر لیں۔ تو اس صورت میں پھر یہ جو آیت کا اگلا حصہ ہے یہ ایک اور بلاغی قطعہ ہے، اور جس میں ایک ہی جملے میں 3-4 مختلف باتوں کا ایک ہی جملے میں اظہار کر دیا گیا ہے۔ خطاب نبی کو کیا گیا ہے، اور خطاب کر کے نبی کو کہا گیا ہے کہ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، ملت کی بات تو خیر ہے، ہدایت الہی کی بات تو خیر ہے، جو اگر موسیٰ پہ ہدایت آئی ہے وہی ہدایت جناب مرسل پر آئی ہے، ختم مرسل پر آئی ہے، تو پھر تو خیر ہے۔ لیکن اگر آپ ان کے احوا، یعنی جو انہوں نے اپنے دل سے اور اپنے ہوا و ہوس کے دنیاوی چاہت کی بنیاد پر دین میں وہ کچھ ڈال رکھا ہے، اگر اس کی آپ نے اتباع کی، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ دین، اصل دین کیا ہے اور وہ ان کا جو روش اور رویہ ہے وہ کیا ہے، تو پھر آپ کا کیا ہے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، نہ تو کوئی آپ کا دوست ہوگا، مددگار ہوگا، نہ ہی کوئی آپ کے حمایت کر سکے گا۔ اچھا، اس ایک جملے میں یہ 3 باتیں خطاب نبی کو کہا ہے۔ پہلی بات اس میں یہ موجود ہے کہ یہ جو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے دین پر آئیں، اصل میں یہ آپ کو اپنے دین کی دعوت نہیں دے رہے ہیں، بلکہ اپنے جو ہوا و ہوس کے رویے ہیں اور جس طرح انہوں نے دین کو اپنی ہوا و ہوس کے مطابق بنا رکھا ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے مطابق آپ آ جائیں۔ پہلی بات تو یہ اشارہ کر دیا کہ یہ اپنی ہوا و ہوس کے تابع بنانا چاہتے ہیں آپ کو۔ دوسرا اس میں یہ بات کہ جو ان کے خیالات تھے وہ یہ تھے کہ ہم نبی کی اولاد ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں، اور ہمارے ساتھ برتاؤ بہت مختلف ہونا ہے، ہمارے ساتھ وہ ایسا برتاؤ نہیں ہونا جیسے کہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم نبی کی اولاد ہیں۔ تو یہاں خطاب ڈائریکٹ جناب نبی کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے ان کی اتباع کی، ان کی چاہنوں کی اور ان کی ان ہوا و ہوس پر مبنی دین کی، تو آپ نبی ہوتے ہوئے بھی سمجھیں کہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں، آپ بے یار و مددگار ہو کے رہ جائیں گے۔ یہ تو ہے نا، نبی کی اولاد اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں، اور وہ بھی کتنی نسلوں کے بعد اب یہ صورتحال ہے ان کی۔ تو جو آپ خود نبی کے درجے پر اور دیندار بھی ہیں، کتابدار بھی ہیں، اس درجے پہ فائز ہونے کے باوجود اگر آپ ان کی اتباع کریں گے، ان کی احوا کی، تو آپ بھی بے یار و مددگار ہو جائیں گے، اور اللہ آپ کو بھی اسی طرح دیکھے گا جیسے کہ اپنے مخالفین کو دیکھتا ہے۔ تو اس بات سے ان کو یہ بات سمجھائی کہ خیال مت کریں کہ آپ اگر دین سے ہٹے ہوئے ہیں اور اپنی احوا اور ہوا و ہوس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اور دین کو اپنی ہوا و ہوس کے مطابق ڈھال رکھا ہے، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ بچ جائیں گے، یا جو گناہ کر رہے ہیں اس میں آپ کو کوئی عذاب اور کوئی اس قسم کا خسارہ نہیں ہوگا۔ بلکہ ایسے ہے کہ اگر یہ کام خود نبی بھی کرے تو اس طرح جناب نبی کو خود ڈائریکٹ مخاطب بنایا ہے۔ اس وجہ سے بعض مفسرین ان چیزوں میں پڑ گئے ہیں کہ
یہ نبی کو نہیں کہا جا رہا، یہ کہ بات ان سے ہو رہی ہے لیکن کہا دوسروں کو جا رہا ہے۔ ایسی کوئی ضرورت کیا ہے جب صحیح سے معنی اس کا بنتا ہے، خود نبی کو ہی کہا جا رہا ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسے ہو کہ آپ ان کی اتباع کریں تو آپ بھی بے یار و مددگار ہو جائیں گے، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اور اصل میں بات ان کو سمجھانے کے لیے خود نبی کو کہنا لازمی بھی ہے، کیونکہ ان کے ذہن میں جو فطور کب سے چل رہا ہے کہ وہ نبیوں کی اولاد ہیں، اور نبیوں کی اولاد ہونے کے ناطے وہ حتماً جنت میں ہی جائیں گے اور خدا کے مقربین میں واقع ہوں گے، تو یہ فطور ان کے ذہن سے نکالنے کے لیے خود نبی کو کہا گیا کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اگر آپ نے تابعیت کی ان کی۔ اور اس میں تیسرا پہلو تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے، جس میں یہ ہے کہ مت خیال کریں کہ کوئی یہاں رشتہ داری کی بنیاد پر سلسلے چلتے ہیں، یا نام و نمود کی بنیاد پر، یا یہ ہے کہ فلاں مسلمان ہے تو بس پھر جنتی ہے، یا فلاں یہودی ہے تو جنتی ہے، یا نصرانی ہے تو جنتی ہے۔ ان ناموں سے کچھ نہیں بنتا ہے، جو چیز بنتی ہے وہ عمل سے ہوتی ہے۔ جیسے کہ وہ ایک مشہور شعر ہے کہ اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، کس سے بنتا ہے؟ عمل سے۔ ہاں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، کہ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو یہ اصل میں جو فارمولہ ہے وہ ہے۔ تو اس لیے کہا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ چلنے لگے ان کے احوا کے پیچھے اور ان چاہنوں کے پیچھے، تو پھر کیا ہوگا؟ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ، پھر آپ اللہ کو اپنا دوست نہ پائیں، اپنا ولی اور اپنا ساتھ والا نہ پائیں، اور نہ ہی اپنا مددگار جانیں۔ تو یہ سب کے لیے جب نبی کو بتا دیا ہے تو پھر باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ باقیوں تو واضح ہے کہ ان کا تو حال بہت ہی دور ہے کہ وہ بلا کسی اس کے جو ہے وہ راستے صحیح پہ آئے جنت میں چلے جائیں۔ یہاں آیت نمبر 121 میں اسی آیت سے ایک حصہ جو کہ درمیان میں، وہ میں نے عرض کیا ہے نا کہ اللہ نے جناب نبی کو یہ نہیں کہا کہ میں ان کو کہہ دو کہ میں آپ کی ملت کی پیروی نہیں کرنے والا، یہ نہیں کہا۔ بات اس انداز میں کی کہ وہ بات بھی اس میں آ گئی کہ جو آپ نے بنائی ہوئی ہے، جو آپ نے بنایا ہوا ہے یہ ملت، یعنی وہ دین کی روش، ملت یعنی جو بھی راستہ کوئی قوم اپناتی ہے وہ ملت ہوتا ہے اس کا، اور خصوصی طور پر مذہب کی بنیاد پر جو روش اور راستہ کوئی اپنا لے تو اس کو ملت کہتے ہیں۔ تو اب جو انہوں نے ملت اپنی بنائی ہوئی ہے، جو کہ ان کی خواہشات اور ہوائے نفسانی کی بنیاد پر دین میں وہ ساری چیزیں شامل کی گئی ہیں جو دین کا حصہ نہیں ہیں، اور یہ امت اسلامی میں بھی بے عین ہی موجود ہے۔ امت اسلامی تقریباً تاریخ کو وہی اسی طرح دہرا رہی ہے، جیسے کہ پچھلی امتوں میں سب کچھ آیا تو اس امت میں بھی اسی طرح ہو رہا ہے۔ امت اسلامی نے اپنی مرضی کے مطابق، اپنے چاہنے کے مطابق اس میں اونچ نیچ کر رکھی ہے، اور دین کو اپنی مرضی کے مطابق ہر طبقے نے اپنی مرضی اور اپنے دل کے مطابق دین کو ڈھال رکھا ہے، جہاں ان کو ٹھیک لگتا ہے اسی کے مطابق وہ چل رہے ہیں، اور دین کے نام پر ہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ کام پہلے وہ کرتے تھے۔ تو اس آیت میں خدا کریم نے یہ فرمایا ہے کہ البتہ جو اہل کتاب ہیں اور اصل اہل کتاب ہیں، اور جن کو ہم نے کتاب دی تھی، جو کتاب دینے کا حق رکھتے تھے، وہ اس کو صحیح سے تلاوت کرتے ہیں، اور اس میں وہی دین موجود ہے جو آج بھی موجود ہے، جو نبی مرسل پر آیا ہے، نبی خاتم پر آیا ہے، وہی دین ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ،
جن کو ہم نے حقیقت میں کتاب دی ہے، یہ اسی طرح کا جملہ ہے جیسے کہ ہدی للمتقین قرآن کے بارے میں ہے کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یعنی متقی ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ خود بچ کے رہیں اس جہنم کے گڑھے سے اور اس نقصان دہ زندگی سے، جو بھی بچنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ یہ بھی اسی طرح ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی وہ جو اس قابل تھے کہ کتاب ان کو دی جائے، یعنی جناب موسیٰ کی امت میں وہ طبقہ جو واقعاً کتاب کے مطابق زندگی گزارتا رہا اور اپنی زندگی کو بالکل اس نے الہی اور نبوی رنگ دے رکھا تھا، تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ آج بھی اسی ملت پر ہیں، وہ کتاب خدا کو، چاہے تورات تھی تو تورات کو مطالعہ کرتے تھے، یتلونہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق کا تلاوت ہی، جو کتاب کا حق بنتا ہے، یعنی حقیقت جو اس میں موجود ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے جب اس کی حقیقتاً تلاوت کرتے ہیں جو تورات میں ہے، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے اولئک یؤمنون بہ، وہ خود بخود ہی اس پر ایمان بھی لے آتے ہیں، کیونکہ حقیقت کے مطابق اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق دین کو ڈھالنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، بلکہ اپنی خواہشات کو دین کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور فرق بندے میں اور بندے الہ میں اور بندے شیطان میں یہی ہے کہ بندے خدا اپنی خواہشات اور اپنے چاہنوں کو اللہ کے مطابق ڈھالتا ہے، اور جو شیطان کا بندہ ہوتا ہے وہ اللہ کے دین کو یا جو بھی الہی دین ہو، جو بھی قرآنی بات ہو، اس کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالتا ہے، اور یہی چیز اکثر ہوتی نظر آتی ہے، اور یہی بندے کا امتحان ہے کہ بندہ آیا اپنے آپ کو بندہ خدا بناتا ہے یا دین خدا کو اپنا وہ مورد نظر دین بنانے کی کوشش کرتا ہے، کہ تاکہ وہ دین اس طرح پھرے جس طرح اس کی آرزوئیں پھرتی ہیں۔ تو وہ لوگ جو حقیقتاً قرآن اس کا کتاب خدا کا مطالعہ کرتے تھے، تورات والے، انجیل والے، جن کو تورات اور انجیل دی گئی تھی، تو اولئک یؤمنون بہ، وہ ایمان لے کے آتے ہیں اس پر بھی، اور اگر آج قرآن ہے تو قرآن پر بھی وہ ایمان لے آتے ہیں۔ وَمَن یکفر بہ فَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اس سے ہٹ جائے، خوب جو ان کو بتایا گیا دین ہے اس سے ہٹ جائے، تو فَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ خسارت والے ہی ہوں گے اور خسران ان کا نصیب ہوگا۔ اس کے بعد دوبارہ یہ ایک قسم کا ادبی انداز ہے کہ وہ جو ابتدا میں ایک جملہ کہا تھا، پہلے جو ہے ایک جملہ کہا تھا ابتدا میں جب بنی اسرائیل سے بات ہو رہی تھی، تو وہاں ان کو ایک تنبیہ کی گئی تھی کہ یہ نہیں ہے کہ آپ جو کچھ چاہیں گے تو وہی ہوگا، نہیں، بلکہ یہ دین ایک الہی چیز ہے، اور جو آپ کے دنیاوی معیارات ہیں اس کے مطابق اس کے فیصلے نہیں ہوتے۔ اس میں یہ آیت بالکل بعینی یہی آیت پیچھے گزر چکی ہے، آیت کا نمبر شاید میرے خیال میں 63 ہو یا اس طرح کا کوئی، 63 نہیں ہے، یہ بن جائے گا 44-45 یا اس طرح شاید، جس میں کہا گیا تھا کہ جی ہاں نہیں، یہ ہے 47 اور 48 آیت، 47 اور 48 آیت بالکل وہی آیت ہے جو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم
وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اس آیت میں اور اس آیت میں تھوڑا بہت جو ہے وہ الفاظ کا فرق ہے اس دوسرے حصے میں۔ پہلا حصہ وہی ہے جو بالکل یعنی آیت نمبر 122 اور آیت نمبر 47 بالکل برابر ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ وہ جو آخری دو جملے ہیں وہ ولا يقبل منها ادھر ہے ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل، اور یہاں اس کے الٹ ہے ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ، یہاں تنفعها شفاعۃ ہے۔ بہرحال تھوڑا سا فرق ہے جو کہ یہ اس ادبی زاویے سے رکھا گیا، لیکن یہ خود پوری اس داستان میں نا یہ ایسے ہے جیسے کہ ایک دفعہ پھر جو ہے ان کو جھنجھوڑ کر دوبارہ جو ہے وہ ایک مائل سٹون پر یعنی نقطۂ آغاز، ایک اور نقطۂ آغاز، چونکہ اس کے بعد جو بات ہونی ہے ابھی ان کو ایک اور طرح ان سے بات کی جائے گی، وہ ان کے ایک اور جو پندار ہے، جو ان کے ایک اور ذہنیت ہے اس کے حوالے سے، اور وہ جو ابھی تک جتنی باتیں کی ہیں ان میں جو نعمات خدا نے ان کو دی تھیں وہ ساری گنی ہیں، اور گننے کے بعد ان کو بتایا ہے کہ کیا ہو۔ اب ان کا وہ زاویہ نگاہ جس میں وہ نا اپنے آپ کو جناب ابراہیم کے ساتھ مربوط سمجھتے تھے اور جناب ابراہیم کی وجہ سے اپنے آپ کو دنیا کی برتر قوم یا برتر وجود سمجھتے تھے، اس حوالے سے بات شروع کرنے لگے ہیں۔ تو یہ پہلے سے اس کا دوبارہ ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ یا 122 نمبر آیت میں ہے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو بڑی نعمت دی ہے۔ کیا؟ وانی فضلتکم علی العالمین، عالمین میں ہم نے یہ جو نبوت کا سلسلہ ہے یا یہ جو اللہ کی طرف سے نمائندگی اور رسالت کا سلسلہ ہے یہ آپ کو دیا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی۔ دیکھیں نا یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کے گھر میں فرض کریں کہ شہر کے لیے چراغ لگنا ہے، مثال کے طور پر شہر کے لیے یا ایک محلے کے لیے چراغ لگنا ہے، لیکن وہ چراغ آپ کے گھر پر لگا دیا گیا ہے، یعنی آپ کے گھر کے باہر لگایا گیا ہے تاکہ سارے محلے والے اس سے فائدہ اٹھائیں، لیکن وہ چراغ لگایا آپ کے گھر پر گیا ہے یا آپ کے گھر کے سامنے لگایا گیا ہے۔ تو ہر محلے کے ہر گھر پر تو نہیں لگا سکتے، ایک چراغ ہے لگانا ہے، کدھر لگانا ہے؟ جس گھر پر وہ لگایا جائے گا باقیوں کو تو فائدہ ہوگا ہی، زیادہ فائدہ کون اٹھا سکتے ہیں اس سے؟ تو یہ نعمت ہے کہ اس گھر والے اس چراغ سے سب سے زیادہ مستفید ہوں گے، باقیوں کو بھی فائدہ ملے گا، لیکن یہ کہ پھر یہ اس کے لیے ایک امتیاز ہوگا، یہ نعمت ہوگا اس کے لیے۔ یعنی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ جو آپ کو نعمت دی گئی ہے وہ باقیوں کو نہیں دی گئی۔ تو یہ جو چراغ ہدایت ہے یا یہ جو نبوت کا سلسلہ ہے یا یہ جو جناب ابراہیم کا سلسلہ ہے، اس کو جو بنی اسرائیل یعنی اسی میں سے نکلے ہیں تو ان کو اسی خانوادے سے بنایا گیا ہے، یہ خود ایک، اور پھر باقی نبی بھی اسی لڑی سے آئے ہیں، تو یہ ایک خود بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ نے فضیلت دی ہے عالمین پر، یعنی یہ کسی اور جگہ یہ چراغ نہیں پورے عالم میں لگائے گئے، کسی اور دوسری جگہ کہ بھائی کسی اور قوم میں کسی اور ملت میں، حالانکہ اس وقت بہت ساری جگہوں پہ دوسری جگہوں پہ بھی ملل انسانی موجود تھے، انسانی طبقے رہتے تھے، لیکن یہ ادھر ہی لگایا گیا ہے جیسے کہ قرآن میں مذکور ہے۔ یہ تاریخ میں موجود ہے، آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جس وقت کی یہ بات ہو رہی ہے تقریباً 4000 سال پہلے
یا 5000 سال پہلے، تو اس وقت یہ چائنا میں بھی چائنا کا علاقہ بھی آباد تھا، اور ادھر جو امریکہ کے اس ایریا میں بھی لوگ موجود تھے، انڈیا اور ہندوستان میں بھی موجود تھے. خود جو امریکہ اور اس کے وہاں مایا نام کی تہذیب موجود تھی، یا دوسرے بہت سارے علاقوں میں تہذیبیں موجود تھیں. لیکن ان سب کو جو ہے وہ کیا کیا گیا، ان کی طرف نہیں ایسا نبی کوئی بھیجا گیا. یہاں درمیان میں جو کہ پورے جہان کا سینٹر بنتا ہے یہ علاقہ، یہی جو جس ایریا میں نبی تقریباً آئے ہیں، تو اس ایریا میں نبیوں کو بھیجا گیا ہے. اور پھر اس میں سے بھی یہ جو بنی اسرائیل اسی سے نکلے ہیں، تو یہ ایک قسم کی نعمت ہے ان کے لیے کہ ان کو نبی اور نبی کی اولاد میں سے قرار دیا گیا. تو پھر اب جو نبیوں کی اولاد بن گئے ہیں تو پھر بس شاباش، ہر چیز اوکے ہے. نہیں، دوسری آیت میں فوراً اس کا علاج کیا کہ یہ کہ آپ کو یہ نعمت دے دی گئی ہے، آپ اس میں سے اس گمان کی طرف نہ جائیں کہ بس آپ نعمت میں ہیں. نہیں، اس کے بعد آپ کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے. اور وہ کیا ذمہ داری ہے؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا، بس اپنے آپ کو بچا کر آپ نے لے جانا ہے. کدھر؟ اس یوم کے حوالے سے لا تجزی نفس عن نفس شیئا. مت خیال کریں کہ آپ جناب ابراہیم آپ کی طرف سے کیا کر لیں گے، وہ بھائی آپ کے گناہوں کا ذمہ لے لیں گے، بھائی چلیں یہ میری اولاد. ہاں، لا تجزی نفس، کوئی بھی، اور سارا یہاں نکرے کی حالت بتا رہے ہیں، جیسے یعنی کوئی بھی اصلا کسی کو ایک کو مستثنا نہیں کیا. لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل، اور نہ ہی یہ ہوگا کہ کوئی کہے کہ اچھا چلو میری جگہ فلاں کو بھیج دیتے ہیں، وہ میری سزا بھگت لے گا. یہ بھی نہیں ہونا ہے. ولا تنفعها شفاعۃ، اور نہ ہی کوئی تیسری پارٹی آ کر کہے گی کہ اللہ چلے ہمارا آپ کا اچھا رابطہ ہے تو آپ یہ ان کو جو ہے معاف کر دے گا، ان کو بچا لینا. وہ ایک حقیقت ہے، حقیقت میں اسی طرف وہ جائیں گے اور نقصان اپنا کریں گے. ولا هم ينصرون، اور نہ ہی کوئی باہر سے بن بلائے آ کر ان کی جو ہے مدد کرے گا. یعنی اللہ سے ہٹ کر کوئی ہوگا نہیں. یعنی تقریباً سارے راستے جو انسان کے کسی نقصان دہ حالات سے بچنے کے جتنے بھی راستے ہیں جو ابھی انسانی معاشروں میں رائج ہیں، وہ سارے کے سارے راستے اس آیت میں بند کر دیے گئے کہ اگر کسی نے بچانا ہے اپنے آپ کو تو اس کو کون بچا سکتا ہے؟ صرف اور صرف خود اپنے ٹھیک راستے پہ جانا، اس کا صراط مستقیم پہ جانا، اللہ کے راستے پہ جانا اس کو بچا سکتا ہے. اس کے بعد یہ تفصیل آگے اس آیات میں، آیت نمبر 124 میں ہے کہ یہ جو آپ نے سمجھ رکھا ہے کہ جناب ابراہیم کو مفت میں ہم نے بھائی نبوت دے دی اور پھر آپ ان کے بچے ہیں تو پھر چلیں بھائی سب، نہ ایسے نہیں ہوا. ہم نے جناب ابراہیم کو بھی مفت میں نبوت اور امامت نہیں دی ہے، ان کو بھی پہلے ٹھیک ٹھاک کندن بنانے کی بٹھی میں کیا کیا ہے، صحیح سے ان کی آزمائشیں کی ہیں، ان کو مختلف درجات میں ان کے امتحان لیے ہیں، اور جب وہ ان امتحانات میں پاس ہوئے ہیں تو پھر ان کو یہ درجہ ملا ہے. یہ نہیں کہ آپ سمجھیں کہ اچھا چلیں جیسے ان کو بھائی اللہ نے بنا دیا ہے تو ہمیں بھی ان کے بیٹے ہوتے ہوئے اور ان کی اولاد ہوتے ہوئے ہمارا بھی کام چل جائے گا. تو ایسے نہیں ہے. اب یہاں سے وہ جو ان کے ذہن میں پندار ہے غلط کہ بس ایسے ہی اللہ جس کو چاہے بنا دیتا ہے، ایسے نہیں ہے. خدا کریم انشاءاللہ ہمیں توفیق دے اس بات کو سمجھنے کی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.